جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے آپ کی دعاؤں سے، بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اللہ کا۔ تو وہ یہ لوکیشن میں یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نا کہ اتنی خوفناکیت، مطلب وہ فلم تھی، اس سے بھی ایک ڈر محسوس ہو رہا تھا، لیکن یار یہ تو جینین لوکیشن تھی۔ مطلب ایک ایسی جگہ جا کے جو شہر سے بہت دور، جس کا فاصلہ آپ کی سواری اتنی دور، پھر آپ گڈھے کھائیوں میں سے جھاڑیوں میں سے نکل کے ایک ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں گھر بنا ہوا ہے۔ جی مطلب وش ٹائپ کا گھر تھا، دور سے تو بہت چھوٹا لگ رہا تھا مجھے، بعض اوقات لگا شاید جب میں نے فرسٹ امیج دیکھا اس کا ٹائٹل میں، مجھے لگا اسے وہی کمرہ ہے، لیکن اندر باقاعدہ صحن تھا، بڑا تھا۔ آپ کو مزیدار بات بتاؤں، ہوں گلشن حدید ہوں کے سامنے فلٹر کالونی، صحیح۔ جو چاہے جا کے دیکھ لے۔ ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ یار ان کے پاس یہ لوکیشنز آتی کہاں سے، تو میں آپ کو آج بہت صاف لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ یہ سب انتظام ہے، سب بندوبست ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک اہتمام سمجھنے پورا ایک طریقہ ہے رب کا، کہ مجھے بھی نہیں اندازہ، ماشاءاللہ تقریباً 1000 ایپیسوڈز ہم کرنے جا رہے ہیں، تقریباً زیادہ ہو گیا شاید۔ اس سے زیادہ ہو گئی، اور پاکستان میں ہی، ابھی ابراڈ گئے نہیں ہیں ہم۔ صحیح۔ تو یہ 1000 جگہیں ایسی کہ ان کو دیکھ کے ہی جو ہے نا وہ اپنا آپ خود بتا رہی ہوں آپ کو، ان کے بارے میں کچھ بتانا ضروری نہیں ہے۔ تو ایسی ایسی جگہیں کہ جہاں آپ پاؤں رکھیں تو پاؤں دھس جائے آپ کا، جہاں جالوں کی چادر بنی ہوئی ہو، ٹھیک، جہاں پر ہڈیاں ڈھانچے، پھر ایک جنگل میں پہاڑیاں، پہاڑی کا ایک کونا، اور سب سے آخری مکان صحیح۔ فلٹر کالونی گلشن حدید۔ لیکن لوگ مشورہ دے دیتے کہ آپ لوکیشن ایکسپوز نہیں کیا کریں، کیونکہ کماری میں تجربہ دیکھ چکے ہیں کہ لوگ ایسی جگہیں پہنچ جاتے ہیں عمل کرنے کے لیے، ان چیزوں کو قید کرنے کے لیے۔ دیکھیں نیگیٹو لوگ بھی تو موجود میں ہیں نے نا۔ دوبارہ کہا آپ سے، ساری بات نیت پہ ہے۔ کماری پہ بھی جو لوگ پہنچے اپنا ہی نقصان کیا، غلط نیت سے گئے۔ دوسرے شہروں سے سکھر حویلی بھی آئے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے، حیدرآباد شمشان گھاٹ بھی گئے ہیں دیکھنے کے لیے، جمیلہ پمپنگ اسٹیشن بھی گئے ہیں دیکھنے کے لیے، کئی جگہ پہ کوئٹہ کے بھوت بنگلے کو بھی گئے ہیں دیکھنے، لیکن وہ دن میں دور دور سے دیکھا، تصاویر لی، بات چیت شیئر کی، اپنا جو تھیسس تھے، اپنے جو پریکٹیکلز تھے، جو ان کو ورک کرنا تھا وہ کیا، اور چلے گئے وہاں سے۔ جو جادوگر حضرات ہیں نیگیٹو، وہ تو جس نیت سے کہیں بھی جائیں گے نا، اگر ایسے نہیں، وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اچھا، اس گھر کے اندر ایک شیشہ تھا، میں اس کو فوکس کر رہا تھا بار بار کہ، لیکن وہ ایسا ہی ڈاؤٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کا عکس نہیں آ رہا تھا، لیکن لوگوں نے بھی نیچے لکھا پھر کہ یار انڈورس کیا کہ یہ کیسا شیشہ ہے جس میں آپ پوری جگہ پھر رہے ہو، آپ لوگ دکھ نہیں رہے ہو اس کے اندر یار، اور اس میں ایک بلا کا چہرہ ایک جگہ ابھر رہا ہے۔ اچھا، میں نے عکس کو نوٹ نہیں کیا تھا، لیکن میں اس شیشے کو دیکھا تھا، وہ جگہ جگہ سے جلا ہوا بھی تھا۔ شیشہ جلا ہوا تھا؟ جی شیشہ جلا ہوا پورا تھا؟ شوکیس جو تھا نا، جگہ جگہ سے اس پہ آگ کے نشان تھے بہت سارے۔ لیکن وہ اتنا محسوس نہیں ہو رہا تھا، فرش تو آپ نے دکھایا تھا کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئلے وغیرہ پڑے ہوئے تھے، لیکن یار یہ وہ شیشہ بھی مجھے کچھ ڈاؤٹڈ تھا کہ مطلب کوئی چیز اس میں قید ہے یا ضبط ہے یا ضم ہے کہ اس کے تھرو آپ کو دیکھ رہی ہے، کوئی وجہ تھی جس کے اندر بنا یار اتنی چیزیں ایسے علاقے میں۔ ایک تو وہ ٹوٹا بھی بڑا عجیب طریقے سے تھا، وہ شیشے پہ بھی اثر پڑتا ہے بعض اوقات نا ان جگہوں پہ۔ سر مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ بھول نہیں پا رہے ہیں اس یار جگہ کو۔ مجھے بہت مزہ آیا اس پہ، مطلب مجھے مطلب میں کیا بتاؤں کہ یہ ایک مطلب ہارر سیریز کے اندر بیسٹ تھی ابھی تک کی نا۔ یہ ان کا زور ہے جی، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اس پہ بات کرنی ہے، مجھ سے میرے پاس کچھ سوالات ہیں، ان کے آپ نے جوابات دینے ہیں، تو آج آپ سے دل کی باتیں شیئر ہو رہی ہیں نا، دل کی۔ صحیح۔ اکثر نا ہم ایسی جگہوں سے واپس آ کے نا، ہمارا انجوائمنٹ پتہ کیا ہوتا تھا؟ ہم خوش ہوتے تھے، ہنستے تھے بہت، کس بات پہ کہ یار پھر بچ گئے، شکر اللہ۔ یہ ہمارا ایک انجوائمنٹ ہوتا تھا نا۔ سکھر حویلی پہ مجھے یاد ہے ہم بھاگے ہیں، ہمیں چوٹیں لگی ہیں، گرے ہیں، آگے جا کے جب 1-2 کلومیٹر گزر گیا نا، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ کے ہم نے کہے مارے، کس بات پہ کہ یار سب خیر خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، بچ گئے۔ اور لوکیشن، اس لوکیشن میں ایسا فرق ہے کہ کہیں جب اٹیک ہوتا تھا کہ سنگل پرسن پہ ہوتا تھا،
اس میں تینوں کا چاروں کو ایک جگہ سے گھیر لیا گیا تھا. مطلب وہ جو چیزیں تھیں وہ کسی کو بخشنے کو تیار نہیں تھی. اور واللہ عالم میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی چیز روک رہی تھی ان کو آگے بڑھنے سے. وہ کیا چیز تھی, کیا معاملات تھے کہ وہ جس میں ایک ہی انہوں نے آپ پہ حملہ کیا, ورنہ تو کوئی اور عام بندہ ہوتا تو وہ تو اس کو ایک تو ان آوازیں سنتی اس کا ہارٹ بیٹ بن ہو جاتی, اور اگر وہ بچتا تو وہ شاید اس کے کپڑے ملتے پھر دوبارہ. میں آپ کو جو ابھی آج بیٹھنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ وہ یہ اس گھر ہی صرف اس مخلوقات کا مسکن نہیں تھا, وہ اس زمرے میں آتا تھا, اس جگہ کے بیچ میں گھر بھی تھا. اس کے سراؤنڈ میں جو جگہ ہے نا, اب ہمیں قبر نما بھی چیزیں ملی وہاں پہ, ٹھیک, ہمیں وہاں پہ کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے کبھی کوئی ظلم ہوا ہے یہاں پر, ہاں کوئی یار زیادتی ہوئی ہے یہ یہاں پر. ایلیمنٹ اور رہا. اب کس سے کیا غلطی ہوئی ہے, یہ گھر والوں نے بھی شاید یہی سمجھا کہ اس گھر میں کچھ اثرات ہیں تو انہوں نے وہ تعویذ لا کے کوشش کی ہے. ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس گھر میں نہیں, اس کے سراؤنڈ میں جو جگہ ہے. دیکھیں شراز بھی, اتنا عرصہ گزر گیا, اتنا عرصہ گزر گیا یار, کسی نے کوشش ہی نہیں کی آج تک. صحیح. وہاں کے لوگ کیا کہہ رہے کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی, بس منع ہے, کوئی کوشش ہی نہیں کرتا, کوئی پہل ہی نہیں کرتا. سجاد مسئلہ یہ کہ اس میں نا لوگ بسنا نہیں چاہتے نا, کیونکہ ایک تو یہ ٹائم ٹیکنگ ہے, اس کا ٹائم پیریڈ پتہ ہی نہیں ہے کب ختم وہ چیزیں, اور پھر دوسرا یہ کہ اس میں پیسہ بھی لگتا ہے, تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں نا. پھر جان کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے, تو لوگ معاشی طور پہ جان چیزوں پہ مطلب جس لینا دینا ہو تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ انویسٹمنٹ تو بڑھے گی نہیں وہاں پہ. یہ سہیل بھائی کا جملہ سب دہراتے ہیں کہ یار یہاں کوئی کیوں رہے گا آگے, یہاں لیتے کیوں ہیں. یہ یار میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں سفید پوش لوگ بہت کم ان کی آمدنی, اب وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنا گھر بنائیں. اپنا گھر بنانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, جی میرے پاس کچھ پیسے ہیں, اس میں مجھے کچھ مل جائے. تو ان پیسوں میں پراپرٹی وائز آپ کو ملتا ہے بہت دور جنگل میں, جو ابھی اب گنجان آباد نہیں ہوتا, جہاں آبادی نہیں ہوتی, تو وہاں کیا کرتے ہیں کہ اس کو قسطوں پہ یا ویسے لے کے نا ایک باؤنڈری کھینچ دیتے ہیں کہ جی چلو آج سے 5, 10, 20 سال بعد جب ویلیو بڑھے گی ہم بھی اپنے گھر میں جو ہے نا شفٹ ہو جائیں. لیکن کچھ احتیاطیں جو نہیں کرتے, یا کچھ چیزوں کو جو سمجھنے بہت ضروری ہوتی ہیں آباد کرنے سے پہلے, ان کو نہیں کرتے, یا تب کرتے ہیں جب بالکل ان کا فل فلیش موڈ ہوتا ہے شفٹ ہونے کا نا. تو یہ وجوہات ہوتی ہیں ایسی جگہوں پر پلاٹ لینے کی, گھر لینے کی, زمین لینے کی نا. لیکن آبادی بڑھنے کا ایک ریشو ہوتا ہے, ایک پروٹیکشن ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے کہاں تک جائے گی. اور اب یہاں سے آپ کہیں آپ 50 کلو میٹر دور لے لیں, لیکن لازمی آبادی اتنی دور اتنی جلدی تو 200 سال بعد ہی پہنچے گی, جب آپ کی 7ویں نسل بھی شاید حیات ہو یا نہ ہو. کہنے کا مقصد یہ کہ لوگوں کو چاہیے کہ آج اچھا کریں, آج اچھا کھائیں پیئیں. وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنی آنے والوں کے لیے نا ہمارے بچوں کے کام آ جائے گی. فیس بک پہ میں نے بھی پڑھا تھا کہ آپ کا اپنا گھر ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ کو کھانے کے پیسے نہیں ہیں, تو ایسی چیزوں کا کیا فائدہ. آپ اپنی صحت پہ تو لگائیں پہلے. مطلب جب میں نے ایک بات نوٹ کی اپنی زندگی میں, جب اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے نا تو وہ اسباب وہ پیدا کرتا ہے. آپ خود ہی دیکھ رہے ہو, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے گھر لینا, کچھ لینا یا آپ کو دلانا. وہ جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ آپ تک پہنچنی ہے تو پہنچ کے رہے گی. تو یہ ہے کہ ایسی جگہ انویسٹ کرنے سے بہتر یہی ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی صحت کو دیکھیں, اپنی اولاد کو دیکھیں. اچھا ایک چیز اور یہ تھی کہ یہ جو لوکیشن جتنی بھی آپ کو پرووائڈ ہو رہی ہیں, جو اللہ کے حکم سے مل رہی ہیں, آپ اس کو کس رینک پہ دیکھتے ہو؟ آپ اپنی مسئلہ اپنی بتائیں نا کہ آپ نے کیا محسوس کیا, اور آپ کی ٹاپ 10 میں نہیں, ٹاپ 5 میں آنی چاہیے نا. نہیں جو لیول آف ٹیرر تھا نا, جو آخر کے 15-20 منٹ تھے نا, جو وہ یار سجاد میں نے نہیں سمجھتا کہ اتنی میں نے 10% پہ سلو کیا اس پتھر کو, اور لکھا ہے میں نے سلو, میں نے اس کو نا اس کو ٹریک کرنا چاہ رہا تھا میں ٹریک نہیں کر سکا. میں 10% سلو پہ وہ صرف ایک فریم میں آیا, اور جس میں ایسا آیا جیسے کہ شہاب ثاقب نہیں ہوتا, اس میں اتنا لمبا آیا وہ. اور وہ جو اس کی اسپیڈ گئی ہے نا, وہ کسی نے کہا تھا کہ اس میں لکھا تھا کہ اسنائپر گن کے اندر لوڈ کر کے پھینکا گیا ہے. یہ انسانی پاور نہیں ہے کہ کوئی اتنی مطلب شولڈر سے اتنے پش کر سکے. تو یار یہ تو, اور اتنی قریب سے خدا نہ خواستہ کسی کو ٹچ کرتا, چیزیں گری یہ قریب ہوا, لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ نہ کرے کوئی ہاتھ بریک ہونے کا ڈر ہوتا ہے, گرنے کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن یہ تو سیدھا کر کسی کے ماتھے پہ
اللہ نہ کرے کہیں نہ کہیں باڈی پہ ٹچ ہوتا تو بہت برا حال ہوتا ہے یار. اس لیول سے میں پوچھ رہا ہوں کہ فزیکل لیول کا ٹیرر بھی اس کے اندر موجود تھا. کچھ جگہ ہے نا میں نہیں بھول سکتا نا ان کو, اچھا. اس لیے ٹاپ 10 کہہ رہا ہوں میں چلے. آپ کو. وہ بھلائی نہیں جاتی یار, بولے سے نہیں بھول سکتے ایسی جگہوں کو جہاں ہو گئی دعاؤں سے واپسی, کرم سے واپسی, جیسے یہاں ہوئی. تو یہ ساری گفتگو آپ سے ہوئی بھی ہے. یہ تو آج سمجھنے بھائی کی یہ شوق ہے کہ نہیں اس پہ بات کرنی ہے, میں بھول نہیں پا رہا ہوں, جو سوالات ہیں کئی تو اس لیے سب آپ کے سامنے ہیں جی. سب خود بخود, سب انتظام بندوبست, اور یہی کوشش تھی ہے رہے گی کہ جہاں جانا پڑے دیکھی جائے گی. اور آپ لوگ آج کے وقت میں جہاں لوگوں کے پاس ٹائم کی اتنی کمی ہے, آپ لوگ ٹائم نکالتے ہیں, وقت نکالتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں ہماری, اور جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں دعاؤں کے لیے وہ محسوس ہوتی ہیں ہمیں. آپ نے ایک فلم دیکھی پریڈیٹر؟ اس میں دکھایا ہے نا کہ ایک بندہ بالکل ہی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایسی چیزیں پھینکتا ہے. تو کیا ایسی مخلوق دنیا میں بھی موجود ہے؟ بھائی کا دل چاہ نہیں رہا ہے کہ گفتگو ختم ہو یہاں پر. میرے سوال ہی نہیں ختم ہوا نا. چلے, یہ نیچرل ہے, یہ نیچرل ہے اصل. پریڈیٹر, اس کے علاوہ آپ جتنے بھی یہ کیریکٹرز دیکھ لیں نا جو ہارر موویز کے اندر بنائے گئے ہیں, یہ بھی نا لوگوں کی آپ بیتیاں سن کر جنہوں نے دیکھا ان کو, اس کو لے کر بنائے گئے ہیں. مطلب اس طرح کی مخلوقات کو دیکھا گیا ہے. صحیح. دیکھنے والے, جیسے ہمیں کئی لوگوں نے بتایا آدھے جانور آدھے انسان, آنکھیں ایسی, فلاں ایسا, ہاتھ ایسے, پاؤں ایسے. یہ عینی شاہدین جو ہیں, مطلب یہ خیال کہاں سے آئے ان کو اس طرح کی مخلوقات بنانے کے؟ سر دیکھا گیا. صحیح. یہ پریڈیٹر کو جو آپ نے میچ کیا, وہ جب چاہے غائب ہو جاتا تھا اور ایسے ہی حملے کرتا تھا, اور جب چاہے سامنے ہو جاتا وہ موجود ہوتا تھا, لیکن وہ دکھتا نہیں تھا. وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, اس کی جو حملہ کرنے کی طاقت تھی مختلف تھی بہت. اب ہمارے جنات جو ہیں دیکھا جائے تو اگر آپ نوٹ کریں تو وہی ساری طاقتیں جو جنات کے متعلق بتائی جاتی ہیں آپ کو ملیں گی. صحیح. تو کہیں نہ کہیں ان تمام کریکٹرز کو دیکھا گیا ہے. صحیح. تبھی اس کو فالو کر کے انہوں نے ایسے کریکٹرز بنائے اور سامنے آئے اس طرح کی. اور کہتے ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آپ گن نہیں سکتے, کاؤنٹ نہیں کر سکتے, تو کتنی ہوں گی. بس اللہ پاک محفوظ رکھیں. یہ سب آپ کے سامنے ہے. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی رہی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام. وعلیکم السلام.